الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رفتہ محترم 460 صفحہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے حوالے سے آپ کو مامور کیا، اس کی بحث یا گفتگو ہو رہی تھی۔ 460 صفحہ سورہ النمل 27ویں سورہ اور آیت 92 بسم اللہ الرحمن 460 نہیں القصص نہیں ہے، القصص بعد میں شروع ہوگی، اوپر دیکھیں گے نا تو 92 آیت، وہ قصص نہیں ہے، وہ نمل ہے، اور وہ جو اگلی سورت شروع ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کا اوپر لکھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انما رفتہ محترم کسی چیز کا زور دینے کے لیے آتا ہے، کسی حقیقت کو زوردار طریقے سے بیان کرنا ہو تو عربی زبان میں انما آتا ہے۔ اس کا معنی بس بات تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے، انما حقیقت تو یہ ہے، بات تو صرف اتنی ہے، امر تو یہ ہمارا یہ امر حکم دینا، اور عمرہ یہ ہمارا فعل مجہول حکم دیا جانا، اور تا کے اوپر جو پیش ہے یہ انا میں، انما امر تو کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ میں تو حکم دیا گیا ہوں، مجھے تو آرڈر ملا ہے۔ کیا آرڈر ملا ہے؟ ان اعبدا کہ میں بندگی اختیار کروں، غلامی اور محکومی محتاجی وہ جو ہے اس کو جاری رکھوں۔ کس کی محکومی؟ ربا هذه البلدہ، هذه البلدہ مراد ہے مکہ المکرمہ، بیت اللہ، سیدنا ابراہیم نے جس گھر کو آباد کیا، تو اس گھر یعنی بیت اللہ، اس بیت اللہ کا جو رب ہے، اس کا جو یعنی اس کے قیام کا جو حکم دینے والا ہے، اس کا جو رکھوالا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اس رب کی بندگی اختیار کیے رکھوں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ جس کا یہ گھر ہے اللہ رب، وہ کون ہے؟ الذی حرمہا، وہ ذات ہے کہ ایک اس کا معنی جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس نے ہمیشہ ہر دور میں اس کی حفاظت کی۔ حرامہ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو محترم بنانا، حرمت والا بنانا، اور حرمت کا ایک مفہوم ہے اس کے اندر پروٹیکشن، سیفٹی، سیکیورٹی، یعنی گھروں میں سے یہ گھر ہے کہ جو کبھی بھی تباہ نہیں ہوا، کبھی بھی دشمن اس پر کامیاب نہیں ہوا، یعنی جو اور مراکز ہیں اقوام کے، ملتوں کے، وہ بارہا تباہ ہوئے، بارہا ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، بارہا ان کی بنیادیں جو ہیں وہ تک کھود دی گئی اور ان میں پانی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، لیکن اس گھر کی یہ خصوصیت ہے کہ جس وقت سے یہ قائم ہوا ہے، قیام سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ یہی تا قیام قیامت، یہ گھر جو ہے یہ اپنی حرمت کو، تقدس کو قائم رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے بہت سے یعنی من جانب اللہ ہونے کے دلائل میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ قیام سے لے کر اب تک وہ گھر محفوظ چلا آ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ گھر کیوں محفوظ چلا آ رہا ہے؟
اس لیے کہ جس ذات نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے وہ اس کی ہر چیز جو اس کی ملکیت ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، تو مالک الملک ہونے کے ناطے سے وہ اپنے اس گھر کی، اپنے اس رسول کی، اپنی اس کتاب کی، پیغام کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، وہ اُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے ان اکونا، کہ میں بن کر رہوں، کن میں سے بن کر رہوں، من المسلمین، یعنی جماعت مسلمین کا ایک فرق، یعنی جماعت مسلمین کے جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس میں ان کے برابر ہوں، یعنی ان سے اس معنی میں صرف یہ نہیں حقوق، فرائض و واجبات کے حوالے سے تو قائد اور امام ہونا اور بات ہے، لیکن جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان میں بھی انہی کا ایک ساتھی ہوں، رفیق ہوں، بھائی ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے تو یہ بھی حکم دیا گیا، مجھے یہ حکم دیا گیا، کیا حکم دیا؟ ان أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ تو تلاوت جو ہے رفتہ محترم وہ صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، تلا یتلو کا اصل معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو گائے کا، بھینس کا، بکری کا بچہ جو ماں سے جدا نہ ہو اور ادھر ادھر ہو تو اس کے نشان آئے، پاک کو دیکھ کر فون اس کے پاس پہنچ جائے، اس کو عربی زبان میں تلو کہتے ہیں، تلو، اور تالی کہتے ہیں فالوور کو۔ اور تلاوت کا اصل معنی ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، اس کا یعنی اس کی یعنی پیچھے پیچھے چل کر اس کے احکام، تقاضے، ان سے عہدہ برا ہونا۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کلام الہی جو ہے، قرآن پاک جو ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلوں، اس کی تلاوت کروں، اس کی منادی کروں، اس کے احکام تمہیں پہنچاؤں۔ تو فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی میری اس تلاوت سے، منادی سے، کلام الہی کو سن کر فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اس ہدایت کو قبول کر لے گا، قرآن کی امامت میں آ جائے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بلا شبہ اس کا ہدایت یافتہ ہونا اس کی اپنی ہی ذات کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اس حق کو قبول کر لے گا تو حق کو قبول کرنے سے اس کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی اس کلام حق کے آ جانے کے بعد اس کو قبول نہیں کرے گا، اس سے الگ راستہ اختیار کرے گا، گمراہیوں میں اپنے آپ کو ڈالے گا، تو فقل، تو آپ اعلان فرما دیں انما انا من المنذرین، کہ بلا شبہ میں تو انذار کرنے والوں میں سے، بیدار کرنے والوں میں سے، جگانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی میرا کام تو جگانا ہے، آگاہ کرنا ہے خطرات سے، عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے جو برے نتائج ہیں ان سے آگاہ کر دینا، یہ میرا کام ہے۔ منوانا جو ہے، مجھے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرے ہاتھ میں جھنڈا نہیں نہ دیا گیا، نہ میرا یہ منصب ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ، جبر کے ساتھ میں تمہیں منواؤں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہو کہ تمام خوبیاں اور کمالات صرف اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیوں کا، کمالات کا مرجع، منبع اللہ ہی کی ذات ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ تمہیں اپنے اس کلام کے برحق ہونے کے جو نشانات ہیں وہ دکھا دیں گے۔ یعنی اس کلام الہی سے، کلام الہی ہونے کے جو شواہد ہیں، نشانات ہیں، وہ تم دیکھ لو گے، اور فَتَعْرِفُونَهَا، ان کی تمہیں معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور وہ نشانات تمہیں اس لیے دکھائے گا کہ وہ اللہ رب تمہارا نہیں ہے غافل ان اعمال سے جو تم انجام دے رہے ہو۔ یعنی جو تمہارے اعمال کے نتائج و ثمرات ہیں وہ حیات دنیا ہی میں مرتب ہوں گے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا، اس کو تم سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ان آیات میں رفقائے محترم جو مضامین ہیں، ان مضامین کو دیکھنے کے لیے قرآن کے کچھ اور مقامات دیکھتے ہیں۔
مثلا ان میں سورہ آل انعام سبھی سورہ اور اس کا محترم اور آیت جو ہے وہ 104 اور 105 یہ صفحہ ہے 170 بلکہ 169 1 سے 9 1 سے 9 نیچے سے تیسری سطر یہ آیت 103 ہے نیچے سے تیسری سطر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. فرمایا کہ اس اللہ کی شان یہ ہے لا تدرکہ الابصار کہ جہاں تک انسانی بینائی کا تعلق ہے، آنکھوں کا تعلق ہے، انسان کی عقل کا تعلق ہے، یہ اس اللہ کا ادراک یعنی کمپریہنشن یعنی اس کو اپنی گرفت میں لینا یہ انسان کے بس میں نہیں. یہ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو فروتر نو ہے اس کا مثلا چونٹی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، تو وہ حیوان کا اور حیوانات انسان کا اور انسان ایک نابغہ کا. کوئی بھی چھوٹی فروتر نو جو ہوتی ہے وہ حیض جو سیسی یا نو ہوتی ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتی، اس کی ذات و صفات کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی. تو جب مخلوق درجے میں بڑھ جائے تو وہ دوسری مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی. تو جو ذات الہ اپنی ذات ہی میں یونیک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو اپنی ذات میں بے مثال ہے، تو اس کا انسان کیسے ادراک کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. وہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہ اپنا تعارف انسان کو خود کرواتا ہے. یعنی انسان اپنے عقلی وسائل سے اللہ کو نہیں پا سکتا، لیکن اللہ کی الوہیت کا اور رحمت کا اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا تعارف خود کرواتا ہے، اپنی ذات و صفات سے خود پردہ اٹھاتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا مخاطبہ ہے اسی کا نام کیا ہے؟ کلام الہی. اسی کا نام ہے قرآن پاک. یعنی انسان اپنے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتا. ہاں اللہ اپنی ذات کا، صفات کا اور نوع انسانی کے فرائض و واجبات کا اب خود تعارف کرواتا ہے، اب خود اپنی ذات و صفات سے پردہ اٹھاتا ہے. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات سے آگاہ کرنا ہے نوع انسانی کو، فرمایا کہ یہ وہ ذات لطیف بھی ہے اور خبیر بھی. اور یہ جو ادراک کرواتے اس کے بعد قد جاءکم بصائر من ربکم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ خود تمہیں اپنی ذات و صفات کا تعارف کرواتا ہے. کس شکل میں؟ ان روشنیوں کی شکل میں، وحی کی روشنی، کتاب الہی کی آیات بینات. تو بلا شبہ اے انسانوں پہنچ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشنیاں. بصائر بصیرہ کی جمع ہے، انر سائٹ روشنی. تو بلا شبہ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے، اس کائنات کے حوالے سے، انسان اور ان کے باہمی تعلقات کا جتنی ڈارکنیس تاریکی تھی اس کو دور کرنے کے لیے روشنیاں عطا کی، اور وہ روشنیاں تمہارے پاس پہنچ گئی تمہارے رب کی جانب سے. اور یہ کلام الہی مراد ہے. آگے فرماتے ہیں فمن ابصرا فلنفسہ، پس جو کوئی تو اس قرآن کی روشنی کے آنے کے بعد اس کو قبول کر لے اور اس روشنی سے اپنے آپ کو منور کر لے. تو جس نے کلام الہی کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کر لیا فلنفسہ ہی، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا. یعنی جو دوا کھائے گا، غذا کھائے گا، تو لازم بات ہے اس کی صحت بنے گی. جو دوا پیے گا اس کا مرض ہے وہ دور ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ سے اس کلام سے، نور سے
اپنے آپ کو منور کرے گا تو اس کا یہ منور کرنا اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور آگے فرمایا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی اس نور قرآن کے آ جانے کے بعد کیا کرے گا؟ اندھا بن کر رہے گا. اپنے دل دماغ کی تاریکیوں کو کلام برحق کے نور سے دور نہیں کرے گا. وَمَنْ عَمِيَ، اور جو اندھا بن کر رہے گا، فَعَلَيْهَا، تو اس کا یہ اندھا پان اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور آپ اگلی بات ارشاد فرمائی رفقائے محترم کہ قرآن کے آ جانے کے بعد آپ میں امت اندھی بنی رہے اور پھر یہ توقع کرے کہ اللہ کا رسول ہمیں کھاتے اور کھانے سے نکال لے گا، ہماری حفاظت کرے گا اللہ کا رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا. یعنی اللہ کے رسول کی حفاظت کا جو وعدہ ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو کلام الہی سے اپنے دل دماغ کو منور کر لے. اور کلام الہی تو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہو، اس کو ہم تو بحروں کی طرح قبول کیا ہو اور انسانوں کے کلام سے رہنمائی حاصل کر رہا ہو اور پھر امید کرے کہ اللہ کے رسول آ کر بچا لیں گے. تو اللہ کے رسول کا اعلان ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، تو نہیں ہوں بلا شبہ میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا. یہ حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے، میرے ذمہ تو کلام الہی کا پہنچانا ہے، اس روشنی کا تم تک پہنچانا ہے، اس روشنی سے دل دماغ کو منور کرنا تمہارا مسئلہ. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح اسی حوالے سے ہم اپنی آیتوں کو عدل بدل کر، ان کے پہلو بدل کر، تصریف آیات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے جو ممکنہ پہلو ہیں، کبھی ایک پہلو کو سامنے لانا، کبھی دوسرے پہلو کو، کبھی تیسرے پہلو کو. تو کتاب الہی میں جو مختلف پہلو ہیں ان پہلوؤں کو، آیات الہی کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ کر کے ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. کیوں پیش کرتے ہیں رفقائے محترم؟ اور یہ جو آیات یعنی الفاظ آ رہے ہیں رفقائے محترم، یہ دو مسئلوں کا حل ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا درس کیسے لیا جائے، قرآن کے درس دینے کا محفل کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، قرآن کو ہم کیسے سمجھیں. تو کیا فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کے پہلو بدل کر تمہارے سامنے لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، تاکہ آپ کے مخاطب کہہ اٹھیں کہ اے رسول درس دینے کا آپ نے حق ادا کر دیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس قرآن، اس کا انداز کیا تھا؟ تصریف آیات. تصریف آیات کا معنی یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ اللہ کے کلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس موضوع سے متعلق ریلیٹڈ تمام آیات کو اکٹھا کریں. جس طرح سائنسز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آبزرویشن سے یا جو ہمارے پاس آلات ہیں سمع بصر فؤاد، ان سے ہم ڈیٹا یا مواد اکٹھا کرتے ہیں. مواد اکٹھا ہونے کے بعد پھر ہم ان کی جنرلائزیشن کرتے ہیں. تو اسی طرح پہلے کسی بھی موضوع سے متعلق قرآنی آیات کو یکجا کیا جائے، یکجا کر لینے کے بعد پھر ان میں مشترک چیزیں کیا ہیں، الگ الگ کرنے والی چیزیں کیا ہیں. یہ ہے قرآن کا اسلوب تصریف آیات. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، یہ تصریف آیات ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اے رسول آپ اسے کام میں لائیں، اس طرح امت کو قرآن سمجھائیں اور یہ آپ کے مخاطب کہہ اٹھیں درستا، آپ نے درس دے دیا. درس دینا کیا ہوتا ہے رفقا محترم؟ درس دینا جس سے مدرسہ ہے، مدرس ہے، تدریس ہے. یہ رفقا محترم جب ہم مثلا گندم کی فصل کاٹ چکے، آج تو تھوڑا سا نظام مختلف ہو گیا ہے. پہلے ہم کاٹتے تھے فصل، اس کی چھوٹی چھوٹی بھیاں بناتے تھے، پھر ان کو ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا بیل، اور بیلوں کے پیچھے پھلا، اور پھلا ہم چلاتے تھے. تو یہ جو پھلا چلانا ہے اس گندم کے اوپر،
کہ جس کے نتیجے میں گندم کے دانے اور بھوسا الگ الگ ہو جائے، اس پروسیس کو عربی زبان میں درس کہتے ہیں۔ الدارس من الزراع، کسان کو کہتے ہیں جبکہ وہ پھلا چلا رہا ہو، اور پھلے کو عربی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں۔ مدرسہ کا معنی ہے وہ چیز جو کہ بھوسی کو اور دانوں کو الگ الگ کرے۔ تو چونکہ معانی جو ہوتے ہیں، معانی میننگ، وہ ایک فارم کے اندر ہوتے ہیں، تو الفاظ سے معانی کو اخذ کرنا، معانی سے مقاصد کو حاصل کرنا، مقاصد سے حصول کا طریقہ کار اس تک پہنچنا، اور طریقہ کار کو کام میں لانے کے لیے اعمال کے اندر داخل ہونا، اعمال سے نتائج و ثمرات کی طرف جانا، نتائج و ثمرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا۔ تو یہ 7 مرحلوں پر درس قرآن مشتمل ہے، الفاظ سے لے کر رضوان اللہ تک۔ تو یہ جو ہے والے یقولو درس کا، یہ ہم تصریف آیات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے مخاطب کہہ اٹھیں کہ آپ نے درس دینے کا حق ادا کر دیا۔ نمبر 2، والے نبینہ لقوم یعلمون، اور یہ اس لیے بھی ہم تصریف آیات کر رہے ہیں تاکہ ہم چاہتے یہ ہیں نبینہ، بینہ کا معنی ہوتا ہے رفتہ محترم کسی چیز کو ابھارنا، نمایاں کرنا، نمایاں کر کے ابھار کر کسی چیز کو کسی کے سامنے لانا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھار کر اپنے کلام کو سامنے لے آئیں، کن کے سامنے؟ لقوم یعلمون، جو قوم اللہ تعالیٰ کا علم چاہتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حتمی یقینی علم ہے اس کے کلام کی شکل میں، تو اللہ کے کلام کا ابھارنا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جو علم ہے وہ جو قوم اس کی طالب ہے اس کے سامنے یہ علم الہی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، سامنے آ جائے۔ اسی ضمن میں رفقہ محترم 163 صفحے پر دیکھیں، یہ آیت نمبر 65 سورہ الانعام، یہ آیت تو خود ایک مستقل درس ہے۔ صرف اس آیت کا جو خاتمہ ہے 6 سطر میں وہ یہ ہے، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ وہاں فرمایا تھا کہ ہم تصریف آیات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ کہہ اٹھیں کہ درس قرآن کا حق ادا ہو گیا، اور علم قرآن ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے۔ یہاں ایک اور مقصد بیان فرمایا، کیا فرماتے؟ انظر، ذرا غور کرو۔ نظر سے مراد یہاں عقل اور بصیرت کے حوالے سے نظر فرماتے ہیں، انظر، ذرا غور تو کرو۔ کس بات پر غور کرو رفقہ محترم؟ کیفا نصرف الآیات، کیفا، کیوں کا، کس طرح نظر یہ کرنا ہے، غور و خوض کا موضوع اس بات کو بنانا ہے کہ کس طرح، کس انداز میں، کیوں کار، وہ کیا پروسیس ہے، کیا میتھڈالوجی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا نصرف الآیات، کہ ہم اپنی آیتوں کو بدل کر ان کے مختلف سٹیج، پہلو اور فیکٹ، کبھی ایک پہلو کبھی دوسرا پہلو، اور یہ پہلو بدل کر ہم اپنی آیات، احکام، حکمتیں کیوں پیش کر رہے ہیں رفقہ محترم؟ کیا فرمایا؟ لعلہم یفقہون، تاکہ قرآن کے جو مخاطب ہیں ان کے اندر فقہ پیدا ہو جائے، فقیہ بن جائے۔ یعنی قرآن کے حوالے سے فقیہ بننا کیا ہے؟ تصریف آیات۔ اگر تصریف آیات کو بند کر دیں اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں اپنے سامنے رکھ لیں اور کہیں کہ ہم فقیہ بن گئے ہیں، تو آپ انسانوں کے کلام کے فقیہ ہیں، کلام الہی کے فقیہ نہیں۔ فقاہت یہ ہے، فقہ یہ ہے کہ آپ کلام الہی کو تصریف آیات کی بنیاد پر انڈرسٹینڈ کریں۔ فقہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ، جس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں سمجھ،
تو یہ فاقہ یہ جو ناریل ہوتا ہے رفقۂ محترم، ناریل یا کسی بھی چیز کا جو بیرونی چھلکا ہوتا ہے، بیرونی چھلکے کو اتار کر کسی چیز کا جو مغز ہے، جوہر ہے، ایسنس ہے، گودا ہے، جو اس کے اندر جو لب ہے، اس کو پانا، کھانا، کام میں لانا، عربی زبان میں اسے فقہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کے بیرونی خول کو توڑ کر، مثلاً کیلا ہے تو اس کیلے کا بیرونی چھلکا جو اس کو اتاریں، اخروٹ ہے تو اس کا چھلکا اتار دیں اور اس کے اندر جو مغز ہے اس کو کام میں لائیں، استعمال کریں، تو اس کو عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ کلام الہی کا جو مغز ہے، گودا ہے، ایسنس ہے، جوہر ہے، اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ تصریف آیات۔ ہم اپنے اس کلام کی تصریف کر رہے ہیں تاکہ اس کی فقہ جو ہے وہ اہل ایمان کے قلوب و اذہان میں اتر جائے۔ اسی ضمن میں رفقۂ محترم ہم سورہ یونس دیکھتے ہیں۔ سورہ یونس یہ 10ویں سورہ ہے رفقۂ محترم، اور آیت 99 100 سورہ اور یونس، اور یہ فرمایا تھا کہ میرا کام تو کلام الہی تمہارے سامنے پیش کرنا ہے اور ماننا منوانا یہ میرا کام نہیں۔ 264 صفحہ 264 268 99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا کہ اگر تیرا رب چاہتا، اگر تیرا رب اپنی منشا ہی کرتا تو سب کے سب مومن ہو جاتے جو زمین میں ہیں بغیر کسی استثناء کے۔ یعنی اگر اللہ تعالی جبرن اور قہرن مومن بنانا چاہتا تو اس کائنات میں کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا، تو انسان کا اختیار ارادہ اس کو دیا ہی نہ جاتا یا دینے کے ساتھ سلب کر لیا جاتا تو کفر ہوتا ہی نہ کائنات میں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ آگے فرماتے ہیں آفا انتا تکرہ الناس، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں پر ڈنڈا چلائیں گے؟ اکرا کا معنی ہوتا ہے کسی کو کمپیل کرنا، کسی کو مجبور کر دینا، کسی چیز کو بے بس کر دینا۔ تو اے رسول کیا آپ ڈنڈا چلائیں گے؟ آفانتا کیا بھلا آپ تکرہ ہو؟ اکراہ کا معنی جبر کرنا، تشدد کرنا، اور وہ جبر اور تشدد کبھی جسمانی ہوتا ہے رفقۂ محترم کہ اس کے آپ ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس سے دستک کروا لیں، اور اسی طرح یہ بھی رفقۂ محترم کی ایک شکل ہے کہ آپ کلوروفارم سنگھا دیں، کلوروفارم سنگھا دیں اور اس سے کسی انگوٹھا لگوا لیں۔ یہ بھی اپنے آخری نتیجے کے حوالے سے ایک ہی بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم ہو رہا ہے کہ آفانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر تشدد کریں گے، طاقت کا استعمال کریں گے؟ جس طرح آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے تو رسول، تمہارے رسول تو تلوار والے رسول ہیں، بس تلوار ہاتھ میں بھی کہتے ہیں مجھے مانو، نہیں مانتے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا بھلا آپ طاقت کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، اکراہ کے ذریعے حتیٰ یکونوا مؤمنین، اور اس وقت تک تم طاقت استعمال کرتے رہو گے تاں کہ وہ مومن ہونے کا اعلان نہ کر دیں؟ یہ غلط بات ہے۔ طاقت کے ذریعے کسی کو مومن بنانا یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ مومن بنانے کا طریقہ کیا ہے رفقۂ محترم؟ اگلی آیت وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی بھی انسانی ذات کے لیے کہ وہ ایمان لائے، مومن ہو، مگر اس کا مومن ہونا کس طرح ہوگا؟ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہاں اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ کا ترجمہ کر لیتے ہیں مگر جب اللہ اجازت دے۔ تو اگر کوئی مومن نہیں ہو رہا تو کہیے اللہ اجازت نہیں دے رہے، یہ غلط بات ہے۔ اذن تو معنی ہے قانون،
سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 58، ایزن بمانا قانون، اور ایزن بمانا قانون نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بے پناہ غلط فہمیاں، اور وہ بھی قرآن تراجم سے پیدا ہوئی۔ تو یہاں اللہ بسم اللہ کا معنی ہے سوائے اس قانون کے جو اللہ ٹھہرا چکے، اور وہ قانون کیا ہے؟ سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 29، کیا فرمایا؟ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ انسانی دنیا کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چاہے مومن ہو، جو چاہے کافر۔ کفر اور ایمان آپ کے اور میرے اوپر چھوڑا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر موقوف نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیار و ارادے سے مومن ہو۔ اور اس کے بعد رفقائے محترم اگلے الفاظ بھی آ رہے ہیں، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ 1400 سال پہلے رفقائے محترم ماحول، معاشرہ، دنیا، شرق و غرب اور قرآن کی آیت جلیلہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رجس پاتے ہیں؟ رجس راجسا کا مان ہوتا ہے رفقائے محترم چلتے ہوئے پانی کا رک جانا۔ اب پانی چل رہا ہے، تازہ پانی ہے تو کیا ہے؟ جعلنا من الماء کل شیء حی، وہ سورس آف لائف ہے۔ تازہ پانی نہ ملے، پاک صاف پانی نہ ملے، زندگی ناممکن ہے، پیاس سے آدمی ختم۔ تو روحی پانی رفقائے محترم جوہر میں بند ہو جائے، ڈکے ہو، ڈیکمپوز ہو، تو عفونت، فران، تو اس پانی سے گزرنا مشکل، مجبوری کے ساتھ گزرے گا تو ناک پر رومال رکھ کر آنکھیں بند کر کے گزرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ رجس۔ رجس کا معنی عام طور پر کر دیتے ہیں پلیدگی، گندگی، غلاظت، لیکن اصل معنی ہے اس کا جمود، تنزل، انحطاط، تصفل۔ تو اللہ تبارک و تعالی تنزل کو، غلاظت کو، گندگی کو، ناپاکی کو کہاں پاتے ہیں؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان لوگوں پر، ان کے ہاں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ نہیں فرمایا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ناپاک، پلید اور رجس قرار دے رہے ہیں رفقائے محترم ان اقوام کو، افراد کو جو عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے۔ پاکوں کا پاک قدوس خدا اللہ ہم سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم عقل سے کام لیں۔ تو عقل و خرد کے چراغ کو گول کرنا، عقل و خرد کے چراغ کو بند کرنا اور اپنے آپ کو منوانا، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ وہ قادر و قیوم اللہ نہیں چاہتے کہ حیوانوں کی طرح انسان جو اللہ کو مانے، اللہ کے کلام کو مانے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غلاظت، پلیدگی، ناپاکی پاتے ہیں کہاں؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان اقوام پر جو عقل و بصیرت سے، عقل سے کام نہیں لیتی۔ اور یہ تو جو قرآن ہے رفقائے محترم، یہ آیا ہی کیوں ہے؟ یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن کے نزول کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے رفقائے محترم، اس کو ذرا دیکھیں اور پھر بات آگے چلتی ہے۔ یہ سورہ جو ہے زخرف 43ویں سورہ اور 585 صفحہ ہے، حامیم 43ویں سورہ آیت نمبر 1، 2، 3، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اے اللہ کی خوبیاں بیان کرنے والے، ہا کا معنی حامد، اللہ کی خوبیاں بیان کرنے والے، اور میم کا کیا معنی ہے؟ مرسل محمد ماہ صرف، یعنی میم جو ہے یہ جو اوپر ڈبل مدہ پڑا ہوا ہے تو یہ ڈبل مرسل محمد، اے اللہ کی حمد بیان کرنے والے مرسل محمد آپ کے اس مقام پر گواہ ہے۔ والکتاب المبین، واؤ کے بعد جو کتاب کے نیچے زیر آ گئی ہے یہ واؤ قسم کے معنی ہے، اور قسم عربی زبان میں اور قرآن میں شہادت کے طور پر، اور آپ کے اس مقام اور منصب کی گواہ ہے
وہ کتاب دستور حیات المبین جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یعنی قرآن اللہ کا وہ کلام جو دعویٰ بھی کرے گا اور دلیل بھی دے گا، اور دلیل بھی کائناتی سطح کی یونیورسل عالمگیر، یہ نہیں کہ اولین کے لیے دلیل ہو اور بعد والوں کے لیے وہ قصہ کہانی بن کے رہ جائے، نہیں، الکتاب المبین وہ کتاب جو دعویٰ بھی کرے دلیل بھی دے اور دلیل اس کی عالمگیر ہو۔ آگے فرمایا انا جعلناہ قرآنا، بلا شبہ ہم نے اس کتاب مبین کو بنایا ہے قرآن۔ قرآن کا ترجمہ کر دیتے ہیں پڑھی ہوئی چیز۔ قارا کا اصل معنی اور اس کا محترم پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو کریٹو بنانا۔ یہ جو نارا اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے، حمل، اور اس سے پھر آگے خلق جدید جو نئی پیدائش آتی ہے، عربی زبان میں اس کو قرا کہتے ہیں۔ قرا کا معنی ہوتا ہے نار اور مادہ کا ملاپ۔ تو قرآن وہ کتاب الہی جو مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے اور انسان کو خلق جدید نئی پیدائش، نیو برتھ، وہ پیدائش جو رفتہ محترم جو ماں باپ کے حوالے سے ہمیں ملی ہے، وہ تو دھرتی کا مال ہے، یہ دھرتی پر رہ جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے اندر ایمان کی پیدائش، اخلاق کی پیدائش، ایک نئی پیدائش قرآن جسے خلق جدید کہتا ہے۔ وہ خلق جدید کیسے پیدا ہوگی، اس کے لوازمات کیا ہیں، ان تمام کا ضامن قرآن وہ کتاب قرآن اس حوالے سے ہے کہ ہمیں نئی خلق، نئی پیدائش عطا کرنے والا۔ اور یہ قرآن جو نئی خلق ہمیں عطا کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہے عربین واضح کلیئر کٹ، بغیر کسی ابہام کے۔ اور یہ قرآن کیوں آیا ہے روز محترم، یہ کتاب مبین قرآن کیوں بنائی گئی؟ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ اے لوگوں تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ یعنی نزول قرآن کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے، آپ کو اور مجھے عقل مند بنانا، عقل سے کام لینے کا جو فن ہے، طور ہیں، طریقے ہیں، وہ سکھائے۔ تو ہمیں اولو الالباب بنانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی تھی اس کا محترم کہ جو عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے، تو یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور رسول کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا کام ڈنڈے سے انسانوں کو مومن بنانا نہیں ہے۔ افعنت تکرہ الناس، کیا آپ تشدد کریں گے، طاقت استعمال کریں گے، اس وقت تک کرتے رہیں گے تاکہ مومن نہ ہو جائیں؟ اس آیت کے بعد میں بعض علماء کہتے ہیں ہاں جی اس استفہام کا معنی یہی ہے کہ ہاں یقیناً آپ طاقت استعمال کریں گے، آپ طاقت استعمال کریں گے۔ تو یہ بات غلط ہے رسول محترم۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن بنانے کے لیے طاقت استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ تو استفہامی انکاری ہے، آپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اس حوالے سے ہم قرآن حکیم سے یہ سوال کرتے ہیں، تو قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے۔ اور اس کا محترم سورہ التوبہ، یہ نامی سورہ، اور اس کا محترم نامی سورہ 226 صفحہ 226 صفحہ اوپر سے نیچے چلیں تو پہلی سطر ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ رفقائے محترم، آج کا ماحول ہم نے کیا بنا دیا ہے کہ ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کی مسجد میں، خانقاہ میں، عبادت گاہ میں جائے اور وہاں کوئی ڈسکشن کرے اور جان مال کی سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے، یہ ممکن ہے۔ اور اللہ پاک 1400 سال پرانا نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی مسجد کا اور آپ کے مرکز کا کیا فیصلہ ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک اکیلا، اگر احد کوئی ایک،
کردار نہیں، احد تمیز ہے کوئی سا، اگر کوئی سا ایک فرد، کن کا فرد رفتہ محترم؟ من المشرکین، مشرکین کا، یعنی جس نے اپنا شرک چھپایا نہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے بھئی میں اس توحید کو، اس کنسیپٹ کو نہیں مانتا جس کو تم مانتے، میں مشرک ہوں۔ یعنی اگر ایک اکیلا مشرک اے رسول آپ کے پاس آ جائے، اور آپ کے پاس کیوں آئے رفتہ محترم؟ استجابہ، کہ آپ اسے پناہ دیں، تحفظ دیں، شیلٹر دیں، اور جب تحفظ اور شیلٹر دیں گے تو کیا اسے پانی نہیں دیں گے، روٹی نہیں دیں گے، رات کو بستر نہیں دیں گے؟ یعنی اس تجارہ کا کے اندر حفاظت مادی اور معنوی، یعنی کھانا پینا، رہائش، روٹی، بستر، آرام، تو یہ تمام چیزیں آپ سے پانے کے لیے وہ ایک اکیلا مشرک آپ کے پاس آ جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَجِرْ ہو، تو اے رسول آپ کی ڈیوٹی ہے، یور ڈیوٹی باؤنڈ، کہ آپ اس اکیلے مشرک کو بھی جو اکیلا آ گیا آپ کی مجلس میں، آپ کے مرکز میں، مدینہ میں، آپ اسے پناہ دیں، تحفظ دیں، اسے ٹھہرائیں۔ یعنی ہمیں رفتہ محترم مرض کے خلاف نفرت ہونا چاہیے اور مریض سے پیار۔ مرض اور مریض دونوں سے نفرت ہوگی تو قبرستان آباد ہوں گے۔ تو مرض سے نفرت ہو، مریض سے پیار ہو، شرک سے نفرت ہو، مشرک سے بیزاری نہ ہو، تو اس کو پروٹیکشن دو۔ یہاں تک کہ کیا کام آپ نے کرنا ہے؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ اس کے لیے اب ایک موقع کھلا ہے کہ آپ اسے اللہ کا کلام سنا سکیں۔ یعنی موقع کیا فراہم کرنا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ یہ جو کام تھا رفتہ محترم، اللہ کا کلام سنانا نوع انسانی کو، یہ کام ہم نے بند کر دیا۔ یعنی ہر فرقے کی اپنی اپنی پوتیاں ہیں، سیاست دانوں کی سیاست بازیاں ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی زبان بولیاں بول رہے ہیں، اور اللہ کی بولی اور اللہ کا کلام سنانے والے اس امت میں ختم ہو گئے۔ وہ جو بیچا کرتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، باجپائی آ جائے، کوئی آ جائے، کلنٹن آ جائے، تو اسے اللہ کا کلام سنانا ہی ہماری ڈیوٹی تھی۔ تو ہم نے اس ڈیوٹی کو پس پوچھ ڈال دی ہے۔ فرمایا کہ اس کو جب وہ آ جائے تمہارے پاس تو تم اسے سناؤ اللہ کا کلام، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا قرآن سن سکے۔ اچھا، اب اس نے اللہ کا کلام سن لیا اور اس کا محترم، اور غور یہ کریں کہ سنانے والے کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنانے والے افصح العرب، جو سن رہا ہے وہ عرب، اور جو کلام سنایا جا رہا ہے وہ عربی زبان میں۔ اب کسی حوالے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے سمجھانے میں، کیونکہ سمجھانے والے خود رسول موجود ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں۔ تو اب دو ہی صورتیں، یا وہ مان جائے، مومن ہو جائے، یا وہ مومن نہ ہو۔ اب اس کو آپ نے ملانا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 100 کے ساتھ، کہ جو ہمارا تصور ہے کہ بس آپ نے تو تلوار آگے پکڑی ہوئی ہے، کہتے اسے مانو، نہیں مانتے تو پھر جنگ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول نے اللہ کا کلام سنا دیا، کھلم کھلا سنا دیا، اس کا مغز جو خلاصہ بتا دیا، اور سن لینے کے بعد وہ کہتا ہے رفتہ محترم میں نہیں مانتا، میں نہیں مومن ہوتا، میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ اندازہ کریں ایک اکیلا ہے، کوئی جتھا نہیں، کوئی جماعت نہیں، اور بھرے مرکز توحید میں کہہ دے میں نہیں مانتا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم ابلغہ ما امنہ، اس سے اس کہہ دینے کے بعد کہ میں آپ کے موقف کو نہیں مانتا، اس کو سن لینے کے بعد پہنچائیں آپ اس کو، کہاں پہنچائیں رفتہ محترم؟ ما امنہ،
یہ نہیں کہ اسے گھوڑے خچر پر آج کے اسلام میں ٹرک پر بٹھائیں اور کسی جنگل میں جا کر چھوڑیں، جاؤ بھائی جاؤ، نہیں، قرآن کہتا ہے پھر پہنچا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس مقام پر جہاں وہ کہے کہ وہ محفوظ ہے، یعنی آیا وہ اپنی مرضی سے، اور اس کو حفاظت کے مقام پر پہنچانا یہ ڈیوٹی کس کی لگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام المسلمین امیر المومنین، اس کا کام ہے کہ وہ پہنچائے۔ اور کیوں پہنچائے رفقا محترم؟ یہ طرز عمل کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے درکار ہے کہ اس قوم میں جہالت ہے، یہ جاہل ہیں، یہ مریض ہیں، تو ان مریضوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا رویہ درکار ہے، ان کی پرورش تربیت درکار ہے، تو یہ مریض ہیں، تو ان مریضوں کے ساتھ آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو میری بات یہ تھی کہ جب تک یہ رویہ، یہ رجحان، یہ نقطہ نظر میرے اور آپ کے اندر رفتہ محترم پیدا نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں چلے گی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ تم یہ کام کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیا ہوگا کہ پھر یہ ان کی اس جہالت کو دور کرو علم سے، حکمت سے، تعلیم سے، تربیت سے۔ اور اس ضمن میں رفتہ محترم 655 صفحہ دیکھیں، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں 655 صفحہ، یہ 655 صفحے پر رفتہ محترم نیچلی سطر ہے، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر۔ فرمایا کہ جو تمہارے مخاطب ہیں، مخالف ہیں، یہ تمہارے ساتھ قتال نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، الا فی قری محصنہ، مگر ایسی بستیوں میں، قلعوں میں کہ جو چاروں طرف سے جن کے حصار، یعنی حصار بند ہو کر کچھ عرصہ تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن کھلے میدان میں آ کر تمہارا مقابلہ کرنا ان سے ممکن نہیں ہے۔ اور من ورائے جدر، یا دیوار کے پیچھے بیٹھ کر، یعنی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر چھپ کر تو تمہارے اوپر حملہ کریں گے، لیکن فیس ٹو فیس یہ ان سے نہ ہوگا۔ آگے 656 صفحہ، باسہم بینہم شدید، فرمایا آپس میں ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے انگارے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی انگیٹھیاں ہیں، چولہے جل رہے ہیں۔ باسہم بینہم شدید، ان کے اپنے جو تضادات ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں۔ ابھی رفقا محترم چند دن پہلے شیطان کی خدمت کے لیے ہم کافر طاغوت کی خدمت کے لیے ایک میز پر بیٹھ جائیں گے، لیکن جب اللہ کا نام آئے گا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، تو ہم اپنے فرقے چھوڑ کر ایک امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، اور امت سے تقاضا کریں گے کہ تم امت ساری کی ساری متحد ہو جائے، امت متحد ہو جائے، اور ہم اپنا نفاق جو ہے الگ الگ چدرا کے لیے نہ چھوڑیں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ باسہم بینہم شدید، ان کے داخلی تضادات اور ان کی نفرتیں، خدورتیں، بغض، عداوت بہت خوب شدید ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقا محترم؟ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، فرمایا کہ تم یہی دیکھ لو گے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ پائے گا تو ان کو کہ انہوں نے تو ایک اتحاد کر لیا ہے،
तासबहुम, गुमान करेगा तू, नजर आएगा तुझे, क्या नजर आएगा? जमिया, इन्होंने तो एक इत्तेहाद बना लिया, कौमी इत्तेहाद में मुत्तहिद हो गए, इत्तेहाद हो गया। लेकिन कुरान क्या कहता है रुफ्ता मोहतरम, वह कुलूबुहुम शत्ता, वो इत्तेहाद क्या इत्तेहाद है कि जिस्म मुत्तहिद हैं और अकीदा, फिक्र, दिल, दिमाग एक दूसरे से जुदा जुदा है। कुलूबुहुम शत्ता, दिलों के अंदर अलग अलग शिबरातें हैं, इमामतें हैं, जमातें हैं, नारे हैं, स्लोगन्स हैं, मंशूर है, अलग अलग, और किसी एक को गिराने के लिए मुत्तहिद हो गए। तासबहुम जमिया, गुमान करता है, गुमान करेगा तू उनको कि वो मुत्तहिद हैं, या कुलूबुहुम शत्ता, लेकिन दिल दिमाग एक दूसरे से बिल्कुल एंटी है, दिलों में नफरतें हैं और एक किसी दुश्मन मुश्तरक ने इनको मुत्तहिद कर दिया है। और ये किस कौम का ये मिजाज और हालात होते हैं रुफ़्ता मोहतरम? ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये ऐसी कौम वो कौम है जो बता रही है कि इन्होंने कभी अकल से काम नहीं लिया। यानी दिलों का इत्तेहाद, फिक्र का इत्तेहाद, अकीदे का इत्तेहाद, आइडियोलॉजी का इत्तेहाद होता है, और खौफ और खतरे के वक्त मुत्तहिद हो जाना, ये आदमी इत्तेहाद है। जो ही वो रास्ते से हटेगा, मुश्तरक दुश्मन, फिर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नारे, अलग अलग सिद्धांत, तो वो तो आप पहले ही अलग अलग थे। तो ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। तो इस जीवन में रुफ़्ता मोहतरम जहाँ से बात चली थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? उमिरतु अन अतलु अल कुरान, मेरा काम तो तुम्हें कलाम इलाही सुनाना, समझाना, बताना। अब इससे उम्मत के अंदर या इंसानों के अंदर क्या रद्द अमल पैदा होना चाहिए, यह होगा कि जीवन में रुफ़्ता मोहतरम सूरा रात 13वीं सूरा और आयत नंबर 36, ये 305 सफ़ा, 305 सफ़ा सूरह रात। छत्तीसवीं आयत सूरह रात 305 सफ़ा, इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग कि जिन्हें हमने अल किताब अता की है। ये कुरान की इस्तिलाह है रुफ़्ता मोहतरम, एक आतैनाहुमुल किताब और एक ऊतुल किताब। ऊतुल किताब तो है कि किसी न किसी तरह विरसे के तौर पर किताब मिल गई है, तो वो ऊतुल किताब है। और आतैनाहुमुल किताब कुरान उन्हें कहता है कि जो किताब को उस तरह लें जिस तरह अल्लाह ताला ने उसके लेने का आपको पाबंद ठहराया, उस शान से, उस तरीके से, उस मेथोडोलॉजी से अल्लाह के कलाम को लें, समझें जिस तरह अल्लाह ताला ने उसका हमारे ऊपर मानने वालों पर जो चीज फर्ज की है, तो अल्लाह के बताए हुए तौर तरीके के मुताबिक लेने वाले आतैनाहुमुल किताब हैं, और मरूसी तरीके से कलाम इलाही को लेने वाले ऊतुल किताब है। तो वो लोग कि जिनको हमने अल किताब अता की है और वो अल किताब को वैसे ही ले रहे हैं, समझ रहे हैं जिस तरह से चाहिए, उनकी पहचान क्या है? फरमाया यफ्रहूना बिमा उनज़िला इलैहि, उन अहले ईमान की पहचान ये है कि वो फूले नहीं समाते। फरह यफ्रह का मान होता है बेपनाह खुशी का इजहार करना, यानी बेपनाह खुश है। ईमान वालों की पहचान क्या है कि वो बेपनाह तौर पर खुश होते हैं। किस चीज से खुश होते हैं रुफ़्ता मोहतरम? बिमा उनज़िला इलैहि, उस कलाम इलाही की बुनियाद पर जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया है। यानी मोमिन के लिए फराह और खुशी क्या है? अल्लाह के कलाम को पा लेना। तो मोमिनों का ये मुकाम था
کہ اللہ کو کلام، اللہ کا کلام جب مل گیا تو دونوں جہان کی دولتیں مل گئیں. اللہ کے کلام کو پا لیا، دونوں جہان کی دولتیں مل گئیں، نعمتیں مل گئیں. تو اللہ کے کلام کو پا کر جو خوشی اپنے اندر محسوس کرے وہ ہے آتیناہم الکتاب. اور آگے فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضًا، اور وہ گروہ جتنے احزاب، یہ حزب ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ پارٹی ہے. تو احزاب والے کون ہیں؟ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور پارٹیاں کون سی پارٹیاں؟ مَن يُنكِرُ بَعْضًا، یہ پارٹی کوئی ایک پارٹی قرآن کی ایک آیت اور ایک پہلو کا انکار کر رہی ہے، اجنبی بنی ہوئی ہے، کوئی دوسرے پہلو سے. تو یہ پارٹیاں کہ کوئی ایک پہلو سے قرآن کی منکر ہے، کوئی دوسرے پہلو سے، تو کوئی آپ ان سب کو ڈنکے کی چوٹ سنا دیں انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں بندہ بن کر رہوں اللہ کا، ولا اشرک بہ، اور میں اس اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کے کلام میں، اس کی عبودیت میں کسی کو شریک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مآب، اور میرا کام تو بس یہ ہے کہ میں اس اللہ کے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، جوڑتا ہوں، مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں اللہ کے کلام کے ذریعے. اور آگے سنا وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور میرا اپنا ہر قدم اسی اللہ کی طرف اٹھنے والا ہے. میرے لیے بھی مقصود و منتہا اللہ کی رضا کو پانا ہے. اور آگے فرمایا رفقہ محترم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی مقصد کے پیش نظر نازل کیا ہم نے یہ قرآن کتاب. کس طرح نازل کی رفقہ محترم؟ حکمہ، حکم کا معنی ہوتا فائنل اتھارٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فائنل اتھارٹی بنا کر بھیجا ہے. یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. یعنی اگر یہ اللہ کا حکم نامہ ہے، اور حکم نامہ کیسے؟ عربی یا واضح ایک کا دو تو. اور آگے فرماتے ہیں یہ رفقہ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے تاکہ امت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. جب نبی کا یہ مقام نہیں ہے تو کوئی ولی اپنے آپ کو کہے، قاضی کہے، مفتی کہے، عالم کہے، درویش کہے، اور وہ اس سے ہٹ جائے تو وہ منصب ہے، یعنی جو رسول کا طور طریقہ ہے اس سے وہ ہٹا ہوا ہوگا. فرماتے ہیں والا ان اتبعت اہواءہم، اور اے رسول اگر آپ نے لحاظ کیا، اگر آپ نے لحاظ کیا، اتباع کی، فالو کیا اس چیز کو، اہواءہم، احوا خاص کو کہتے ہیں، پسند و ناپسند. اور ہم کا مرجع کون ہے رفقہ محترم؟ احزاب، گروہ، فرقے. یعنی آپ کے سامنے جو گروہ ہیں، فرقے ہیں، اگر آپ نے فرقوں کی خواہشات، پسند ناپسند، اس کا آپ نے خیال کیا، کب خیال کیا؟ من بعد ما جاءک من العلم، علم الہی، علم قرآن کے آ جانے کے بعد. یعنی اگر کسی گروہ یا فرقے کی بات، عقیدہ، عمل اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے اس علم کے خلاف ہے جو قرآن کی شکل میں ہمیں عطا ہوا ہے، تو اے رسول بفرض محال آپ بھی ان گروہوں اور فرقوں کی کوئی بات مان لیں جو اینٹی قرآن ہو، خلاف قرآن ہے، اس سے ہٹی ہوئی ہے. اگر رسول بھی ایسا کریں رفقہ محترم بفرض محال ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی آپ کی سرپرستی کرنے والا، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا. یعنی اگر کوئی فکر یا عقیدہ اللہ کے علم یا قرآن کے خلاف ہے
تو رسول کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اگر اس کی سرپرستی کرے تو وہ بچ جائے. رسول کا تو یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ علم قرآن کی خلاف ورزی کرے. وہ فرض محال اگر کوئی ایسی بات رسول بھی کریں تو مالک من اللہ ولی ولا واق، تو نہ ہوگا آپ کی کوئی سرپرستی کرنے والا اور نہ ہوگا آپ کو بچانے والا. یعنی گویا کہ رسول بھی ایسا کریں تو ان کے لیے بچاؤ نہیں ہے، کہ اگر میں اور آپ یہ عام آدمی کرے تو وہ کیسے بچے گا. اور اس ضمن میں رفقائے محترم یہ آیت نمبر 19 دیکھیں. اس وقت عالم اسلامی کی میری اور آپ کی جو حالت ہے 302 صفحہ نیچے سے تیسری سطر. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، یہ نہیں فرما رکھتا ہے محترم. افمن یؤمن، ایمان بھی نہیں کا، جان بھی نہیں کا، زبان بھی نہیں کا، کیا تھا؟ علم. اور علم عربی زبان میں رکھتا ہے محترم علم سے ہے. علم کہتے ہیں نشان کو، نمایاں جھنڈا جس سے کسی چیز کی پہچان ہو جائے. اور علم اس چیز کو کہتے ہیں رکھتا ہے محترم جو اپنے کانوں سے سنا جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے اور اپنے دل دماغ سے اس کی گواہی حاصل کی جائے. سمع بصر فؤاد کی شہادت ہو تو علم ہے. بھلا وہ شخص جو سمع بصر فؤاد کی شہادت رکھتا ہے اس بات پر انما انزل الیک من ربک، کہ بلا شبہ وہ کلام جو نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وہ کیا ہے؟ الحق، وہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے. آگے کیا فرمایا؟ کمن ہوا اعمی، جو کہ اس کا علم رکھتا ہے، قرآن کے حق ہونے کا جو علم رکھتا ہے اس کو قرآن حکیم نے کیا بنایا؟ بابصیرت، بینا. اور جس کے پاس یہ قرآن کا علم نہیں ہے اس کا محترم حق ہونے کا، اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اندھا، آما، وہ اندھے. اب اس حوالے سے دیکھیں رفقائے محترم کہ امت مسلمہ میں یعنی اندھوں کی تعداد زیادہ ہے یا دوسروں کی. اس ضمن میں رفقائے محترم آخری آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے میرے اور آپ کے حوالے سے، یعنی اس کے کرنے کا کام کیا ہے؟ تو یہ سورہ المائدہ 5ویں سورہ رفقائے محترم اور آیت نمبر 15 اور 16 133 صفحہ. ایک سو 33 صفحہ پہلی سطر اس کا محترم پیچھے سے بات شروع ہو رہی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو، اہل ایمان، بلا شبہ پہنچ گیا تمہارے پاس تمہاری رب کی جانب سے نور، اور نور کے بعد و کتاب مبین. یہ واؤ جو ہے یعنی کے معنی میں، نور یعنی کتاب، دستور حیات یعنی وہ دستور حیات، مبین سیلف ایسٹیمیٹی، اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرنے والا. اے لوگوں، تمہارے پاس نور حق دستور حیات کی شکل میں، وہ دستور حیات جو اپنے آپ کو کھول یہ آ گیا. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ نور سے مراد کتاب مبین ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہو رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے یہدی بہ. اگر یہ 12 میں عرض کر چکا ہوں رفقائے محترم کہ اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی، جس طرح ہمارے یہاں بعض فرقوں نے یہ بات کہی ہے کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
اور کتابیں میں سے قرآن پاک ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر نور الگ ہوتا، کتابیں کی دین الگ ہوتی، یہ دو چیزیں ہو جاتی۔ تو دو چیزیں ہونے کی بنیاد پر قرآن کیا کہتا؟ یہدی بہما، یہدی بہما، اللہ پاک ان دونوں کے ذریعے ہدایت دے گا۔ تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہ یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ نمبر دو، یہاں پر جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ یہدی بہ، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہدایت دینے کا جو وصف ہے وہ کس طرح ظاہر ہو رہا ہے؟ یہدی بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کس طرح دیں گے؟ بہ، اس قرآن پاک کے ذریعے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الہادی کا مظہر اس کا کلام ہے۔ یہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت اور اس کے نتائج و ثمرات سے بہرور ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا کلام کھولے، یعنی اللہ کے کلام ہی سے اللہ کی صفت الہادی کا اظہار ہوگا۔ اللہ کے کلام کو غلافوں میں بند کر کے خوابیں دیکھنا چاہتا ہے، استخارے کرنا چاہتا ہے، ادھر ادھر کی وہ پگڈنڈیاں اختیار کر کے چاہے کہ اللہ کی ہدایت اسے مل جائے، ناممکن ہے۔ اللہ کی ہدایت کو پانے کا ذریعہ صرف اور صرف اس کا الکلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا جتنا بھی مقاصدہ ہے اس کا واحد ذریعہ صرف اور صرف اس کا ابدی اور آخری کلام ہے۔ تو یہدی بہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ اور آگے کیا فرمایا رفتہ محترم؟ من اتبع رضوانہ، اور اللہ کی ہدایت سے فیضیاب ہوں گے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا کر اس کے احکام، منشا اور مرضی کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام سے فیضیاب ہونے کی ایک شرط یہ رفتہ محترم کہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز لے کر آپ قرآن کے پاس نہ آئیں، کلین سلیٹ لے کر آئیں، اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے کلام کے پاس آئیں، اللہ کے کلام کو اپنے پیچھے نہ چلائیں، یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ آپ کا تعلق اس انداز میں ہو کہ جہاں اللہ کا کلام لے جائے گا ہم جائیں گے، جہاں سے روک دے گا ہم رک جائیں گے۔ تو اللہ کے کلام کو اپنا امام بنانا مطلوب ہو، اللہ کے کلام پر تعویل کر کے اپنے پیچھے لگانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا چاہیں گے تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کے کلام پر آئیں گے، اور اللہ کا کلام ان پر کیا کرے گا رفتہ محترم؟ سبل السلام، یہ یہدی کا مفعول ہے، یہدی بہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان پر سلامتی کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ ایک راستہ نہیں، معیشت کا راستہ، معاشرت کا راستہ، داخلی امن کا راستہ، بیرونی امن کا راستہ، فرد کے لیے، جماعت کے لیے سبل السلام، سلامتی کے راستے کھولتے چلے جائیں گے جو کلام الہی کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس کلام کے طفیل، اس نور مبین کے طفیل اللہ پاک نکالتے رہیں گے اہل ایمان کو تاریکیوں سے، اور لاتے رہیں گے ان کو نور کی جانب، یعنی نور میں چلنا، نور کو پانا، تاریکیوں سے نکلنا، یہ بھی سوائے قرآن کے ممکن نہیں، یعنی قرآن